اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل شیء موزون وجعلنا لكم فیها معائش ومن لستم له برازقین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا ہوا شعلہ آ لگتا ہے۔ والارض مددناها والقینا فیها رواسي، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے۔ وجعلنا لکم فیہا معائش، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ گزشتہ کل میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ آسمان و زمین میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں، اس پر بحث ہو رہی تھی اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ تفسیر لمبی ہے، کل کے درس میں بات بتائی جائے گی۔ تو وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، یہاں تک تفسیر ہم لوگ پہنچ چکے تھے، یعنی اس کی تفسیر ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں۔ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے کچھ تو جل مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اس کو سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ جب فرشتے سنتے ہیں تو اس کا جو پر ہے، بازو ہے، وہ پھڑپھڑاتے ہیں، عجز و مسکنت کے اظہار کے طور پر، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ اس طریقے سے وہ فرشتے اپنے پر یا بازو کو پھڑپھڑاتے ہیں گویا کہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے، اب اس سے یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے اس کے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں، ایسا لگ رہا کہ کسی چٹان پر جو ہے زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دھیرے دھیرے دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک ایک بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ شیطان جب، اور آج بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تب بھی یہ شیطان مسجد کے پیچھے اگل بغل، یہ شیطان اس کے کندھے میں چڑھ کر کے جو ہے اللہ کے نبی کی آواز کو سنتے تھے۔ تو یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ شیطان جب انسان کے رگ رگ میں نس نس میں دوڑتا ہے، خون دوڑتا ہے، ایسے ہی شیطان دوڑتا ہے۔ انسان اگر ایک جھوٹ بولتا ہے تو شیطان اس کو بہلا پھسلا کر 100 جھوٹ بلواتا ہے، تو 100 جھوٹ لوگ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کی آپ کو تفسیر مل جائے گی صحیح بخاری کے اندر، سورۃ الحجر کی اس آیت کی تفسیر دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ،
یہ موزون بمعنی معلوم یا باندازہ یعنی حسب ضرورت. موزون کے معنی حسب ضرورت. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے. زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے نہ ہی زیادہ اور نہ ہی کم، یعنی ہر چیز کی ایک مقدار، ہر چیز کی ایک لمٹ میں اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی ہے. چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو اور کوئی سامان کا معاملہ ہو، حسب ضرورت انسان کی جتنی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر اگا دی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. معائش یہ معشیتن کی جمع ہے. معائش یہ معشیتن سنگولر ہے، واحد ہے، اور معائش یہ جمع ہے، پلورل ہے. تو یہ معائشہ معشیتن معیشتن کی جمع ہے، یعنی زمین میں تمہاری معیشت، زمین میں تمہاری زندگی اور گزران کے لیے بے شمار اسباب و وسائل پیدا کر دیے ہیں. اس سے پہلے بھی درس میں بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. تو اس میں یہ بات تفصیل سے بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. کھانے پینے کی چیز، چاہے وہ سبزی ہو، سبزی ہم کھاتے ہیں، آلو ہے، بیگن ہے، ٹماٹر ہے، سب زمین سے اگتا ہے. اسی طریقے سے کیلا ہے، انار ہے، کشمش ہے، اسی طریقے سے انگور ہے. یہ جتنے پھل فروٹ ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، کہاں سے اگتا ہے؟ اس زمین ہی سے اگتا ہے. تو یہ معائش معیشتن کی جمع ہے، یعنی زمین میں اللہ رب العالمین تمہاری زندگی جینے کے لیے اور جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے اسباب اور وہ سامان مہیا کر دیا ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہے کہ ایک انسان کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زمین کے اندر اگا دی ہے، اور ہم اس کا بہترین سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، بال بچوں کو کھلاتے ہیں، ماں باپ کو کھلاتے ہیں. تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.